اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ آصف خان اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ایک سوال ہے کہ یہ موجودہ ظلم کی رات، سیاہ رات، بے آئینی کی رات کب ختم ہوگی؟ ہر آدمی اس پہ سوچ رہا ہے۔ اس پہ میں نے جب تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا سوچا اور غور کیا تو مجھے اس کا کچھ جواب ملا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاہ رات، تاریک رات کب ختم ہوگی؟ تو جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس سے جو اندازہ مجھے ملا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ 3 حکمران جو ہیں، ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف، ان کی زندگی یا ان کا دور تو بالکل الگ نکال دیں، کیونکہ یہ تو مختار کل تھے۔ ان کی تبدیلی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پیچھے کچھ اور محرکات اور کچھ اور قوتیں ان کے ذریعے سے آئی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، سارا کو پتہ ہے۔ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی 3 سال کی مدت ہوتی ہے۔ 3 سال کی مدت جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو ایک نئی پالیسی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ مدت ختم ہونے لگتی ہے تو پھر نئی پالیسی شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، اگر ہم جنرل کیانی صاحب کا دور لگائیں تو ان کے دور میں، کیونکہ انہوں نے 6 سال گزارے، تو انہوں نے 6 سال جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہی اس شرط پہ لی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کنٹینیو کرنے دیں گے، کیونکہ اس ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مالک ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سویلین حکومت پورے 5 سال مکمل کرے۔ اچھا، اس پورے 5 سال مکمل نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ پھر کسی الگ ولاگ میں بات کریں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ممکن ہی نہیں ہوگا، اگلے کم از کم 20 سال تک بھی شاید ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو حالات پیچھے ہمیں سے گزرے ہیں میں ان کی وجہ سے اگلے 20 سال کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ شاید ممکن ہی نہ ہو کہ کوئی حکومت یا کوئی وزیر اعظم پورے 5 سال مسلسل گزار سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے سویلین ڈھانچہ مضبوط ہوگا، جمہوریت مضبوط ہوگی، ووٹ کو عزت ہوگی، ممبران پارلیمنٹ کو طاقت حاصل ہوگی، پارلیمنٹ طاقت حاصل کرے گی۔ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، اور ممبر پارلیمنٹ مضبوط ہو اور جمہوریت مضبوط ہو، ووٹ کو عزت کا تاثر پیدا ہو، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ٹائم اپنے کیانی صاحب کا گزرا تو وہ اس طرح سے گزرا، پھر راحیل شریف صاحب آئے تو پالیسی چینج ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب وہ جانے لگے تو پالیسی دوسرے جو صاحب آئے، قمر جاوید باجوہ صاحب، تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے سال میں ہی نواز شریف کو فارغ کر دیا گیا، اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نیا الیکشن ہوا، پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ایکسٹینشن لے لی، یعنی کہ اب اس میں آپ غور کریں، سوائے ایک کیانی صاحب کے ٹائم پہ 6 سال کا جو ٹائم تھا اس کو نکال کے باقی جو ٹائم ہے سارا 3 سال میں پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جیسے 3 سال اس طرح سمجھ لیں کہ جو پہلا سال نواز شریف کا چھینا گیا تھا 1.5 سال، جس میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تھے 1 سال یا 1.5 سال، 1.25 سال، جو بھی ٹائم تھا، وہ ان کا نقصان ہوا تو وہ اب ان کو یہ 16 مہینے دے دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اگر جمع کر دیں تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو آدھا ٹائم ہے وہ ایک پالیسی کے تحت تھا، یعنی کہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا، اس طرح سمجھ لیں، اور ایک ٹائم جو ہے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، یعنی کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ 3 سال کے اندر جو ہمیں پوری تاریخ کا تجزیہ بتاتا ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے اس کے 3 سال میں ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک طرح کا سسٹم ہوتا ہے
جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے تو بالکل ہی دوسری سائڈ پہ تھا. اس طرح سمجھ لیں کہ پاکستانی سیاست میں دو کریکٹر ہوتے ہیں, ایک ہیرو ایک ویلن. 3 سال ایک ہیرو کے ساتھ ہوگا تو اگلا چیف آف آرمی اسٹاف ویلن کے ساتھ گزارے گا, اس کو ہیرو بنا دے گا, اور جو ہیرو ہوگا وہ ویلن بن جائے گا. جیسے مسلم لیگ جو ہیرو تھی حکومت میں تھی, اس کو ویلن بنا دیا گیا, پی ٹی آئی کو ہیرو بنا دیا گیا. اچھا, پھر پی ٹی آئی کو جب ویلن بنانا تھا تو پھر نون لیگ اور ساتھ دوسری پارٹیوں کو, کیونکہ اس وقت اسمبلی کے الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کو بھی زیادہ طاقت حاصل نہ, اور سارے تھوڑے تھوڑے سب ہوں. اب پی ٹی آئی کو ویلن بنانے کے لیے ہیرو چاہیے تھا, وہ ہیرو ساروں کو اکٹھا کرنے سے ہی بن سکتا تھا. ان کو سب کو ساروں کو ہیرو بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب 3 سال تک پی ٹی آئی کو مشکل وقت گزارنا پڑے گا. میں یہ پچھلی تاریخ کے تجزیے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5 سال گزر گیا ہے یا 1.25 سال, تو باقی 1.25 سال 1.5 سال اور ہے جو اسی طرح ظلم و بربریت, مار پیٹ, جیل, سزائیں, نااہلییں سب کچھ چلتی رہیں گی. اور جیسے ہی اگر ان کو ایکسٹینشن مل بھی گئی تو ان کی پالیسی چینج ہو جائے گی عاصم منیر صاحب کی, جو تاریخ بتاتی ہے. اور اگر ایکسٹینشن نہ ملی, نیا چیف آف آرمی اسٹاف آیا تو اس نے فوراً ہی جو حافظ صاحب کی جو پالیسی ہیں عاصم منیر صاحب کی, ان کو تبدیل کر دینا ہے آہستہ آہستہ, تاکہ آپ کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکی جا سکے, آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ نیچرل طریقے سے. جیسے نواز شریف کو 8-10 مہینے کی سزا عدالتی کارروائی کے بعد سزا دی گئی, لیکن اس کی سزا ختم کرنے کا طریقہ کار بھی عدالت. ایک طرف 1 سال سزا دینے میں اور 1 ہفتہ سزا ختم کرنے میں, یہ ایک, لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں عدالت نے چھوڑ دیا, اب ہم کیا کریں. تو اسی طرح عمران خان کیونکہ باز نہیں آ رہے تھے سیاست کو ہائی وولٹیج پہ رکھنے سے, تو اس لیے پھر ان کو جیل میں رکھا تاکہ سیاست جو ہے وہ ہائی وولٹیج سے نیچے آ جائے, لیکن آئی تو پھر بھی نہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا 1-1.5 سال عمران خان جو ہے وہ اسی طرح مشکلات کی زندگی جیل میں شاید گزاریں, کیونکہ 200 مقدمات ہیں, اور 200 مقدمات میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے دوسرا تیار ہو جاتا ہے, اس میں گرفتار کر لیتے ہیں. اب یہ تیسرا ایک اور جو 9 مئی والا قصہ ہے, اس میں وہ گرفتار کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اس کی جب اس میں ضمانت ہو جائے گی تو اس سے اگلا کوئی اور کیس آ جائے گا. تو اس کا مطلب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگلا 1.5 سال پی ٹی آئی کے لیے اور مشکل کا ہے, اور اس کا تعلق امریکی الیکشن سے بھی ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر امریکہ میں الیکشن ہوئے اگلے سال 24 میں جو ہونے ہیں, اگر ٹرمپ کی حکومت آئی تو پاکستان کی پالیسی بالکل تبدیل ہو جائے گی. اور اگر نہ بھی آئی, اس کے باوجود جو 3 سال کی ٹرم کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو آٹومیٹک 1.5 سال کے بعد نئے چیف آف آرمی اسٹاف یا نئی ٹینور کے ساتھ چیزیں بالکل تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ یہ میرا ولاگ آپ سنبھال کے رکھیں تو شاید کبھی ایسے وقت پہ کام آ جائے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اللہ حافظ.